سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کے مطابق بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو 9 مئی کو صرف ایک سیاسی سرگرمی یا اندرونی سیاست کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 ہی نہیں بلکہ کچھ حوالوں سے اس سے زیادہ تھا۔ 9/11 کو امریکہ کی طاقت اور یکجہتی کی 2 علامتوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن 9 مئی کو پاکستان کی یکجہتی کی علامت اور دفاع کی ضامن افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہداء کی یادگاروں کی بھی بے توقیری کی گئی۔ 9/11 کو صرف امریکی افواج کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا، نتیجن امریکی قوم اکٹھی اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ جبکہ 9 مئی کے بارے میں پاکستانی خفیہ اداروں کے مطابق اصل منصوبہ پاکستانی فوج اور قوم کو تقسیم کرنا تھا۔ ادھر پی ٹی آئی کے رہنما اور ورکرز GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے۔ ادھر امریکہ سے زلمے خلیلزاد کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ کارروائی ایسے دن ہوئی جب آرمی چیف عاصم منیر ملک سے باہر تھے اور ان کے آنے تک ساری صورتحال DGISI جنرل ندیم انجم کے زیر قیادت چند افسران نے قابو کی۔ دوسری طرف یہ تیاری ہوئی تھی کہ ایک بندہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی تقرری کے خلاف رٹ دائر کرے گا۔ سانیہ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ امریکہ کے خلاف کارروائی میں القاعدہ کے غیر ملکی افراد استعمال ہوئے تھے، لیکن 9 مئی کو بدقسمتی سے سب کچھ پاکستان کی ایک قومی اور اس روز تک مقبول ترین پارٹی کے ذریعے کروایا گیا جسے پاکستان دشمن بیرونی طاقتوں کی شے حاصل تھی۔ ہاں، ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ جس طرح 9/11 جیسے ثانیہ کی توقع امریکی نہیں کر رہے تھے، اسی طرح 9 مئی کا بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا، بلکہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ PTI کے بلوائی آرمی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی طرف رخ کریں گے۔ اس روز قومی احتساب بیورو جو قانونی طور پر حکومت کے ماتحت ہے اور نہ ہی یہ ادارہ پہلے سے اپنے ارادوں کو بتانے کا پابند ہے، اس ادارے نے عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جس کے لیے رینجز کو استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف PTI کی طرف سے پہلے سے منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ہر لیڈر اور ہر کارکن کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا جب بھی عمران خان گرفتار ہوں وہ فوراً سڑکوں پر نکلے۔ پھر ہر صوبے میں مخصوص مرد و خواتین ٹائیگرز کو یہ خفیہ طور پر سمجھایا گیا تھا وہ جلوسوں کا رخ فلاں فلاں کور کمانڈر کے گھر، GHQ اور ISI کے فلاں فلاں مراکز کی طرف موڑ دیں۔ عام کارکن اور عام لیڈروں کا اصل سازش کا علم تھا اور نہ اندازہ، بلکہ بیرونی سپورٹ اور سازش سے تو صرف چند افراد آگاہ تھے۔ GHQ کے علاوہ لاہور، گوجرانوالہ، پشاور، کوئٹہ کے کور کمانڈرز کے گھروں اور دیگر فوجی تنصیبات کو پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی۔ یہاں تک منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ پہلے چند خواتین جائیں گی، پھر خواتین کا ایک بڑا دستہ جائے گا اور اس کے بعد ٹائیگرز اور کارکنوں کا بڑا ہجوم حملہ آور ہوگا۔ کوئٹہ کے کور کمانڈر کے گھر میں پولیس اور فوج کی فائرنگ کی وجہ سے بلوائی اندر نہ جا سکے۔ پشاور کے کور کمانڈر کے گھر جانے والوں کو سوری پل میں روکے رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا۔ GHQ کے اندر انہیں گھسنے نہیں دیا گیا۔ پنڈی کے حمزہ کیمپ میں بھی انہیں اندر گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح گوجرانوالہ میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن غفلت یا سازش ہوئی تو صرف لاہور میں، اور چونکہ عسکری قیادت معاملے کی سنگینی سے واقف ہے اس لیے اگلے دن لاہور کے کور کمانڈر کو فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ سانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تنہا آرمی چیف اپنے حکم سے بھی کر سکتے تھے اور آرمی ایکٹ کے تحت انہیں یہ تمام اختیار ہے، لیکن سازش اتنی گہری اور عالمی تھی کہ فیصلے کور کمانڈرز میٹنگ میں ہوئے جو شواہد سامنے رکھے گئے۔ اس کے بعد کوئی اختلافی نقطہ نظر سامنے نہیں آیا۔ اتنے سخت الفاظ کی ISPR کی پریس ریلیز کبھی پہلے جاری نہیں ہوگی جس میں کہا گیا ہو کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ PTI کی قیادت لاکھ چاہے اس کے نتائج بھگتنے سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ تمام کور کمانڈرز کے متفقہ فیصلے کے آگے کے الفاظ یوں ہیں: جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ تمام شرپدہ عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔
یعنی سزا صرف سیاسی بلوائیوں کو نہیں دی جائے گی بلکہ سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زلفی بخاری جیسے لوگ ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ باقی تمام لوگ فواد چودھری، خسرو بختیار اور چودھری وجاہت جیسے لوگ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے جو سادہ لوگ اسے صرف پاکستان کا اندرونی سیاسی کھیل یا ایک روز کا سیاسی حادثہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مقابلہ اب دو سیاسی قوتوں کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان اور پی ٹی آئی کے مابین ہے، کیونکہ کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان کے علاوہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل سیر شمشاد بھی موجود تھے۔ پھر اس تجزیے اور فیصلے کی توثیق وفاقی کابینہ نے کر دی۔ اس لیے اس معاملے میں اب نہ صرف مصالحت ہو سکے گی اور نہ ہی ایک فرد یا چند افراد اسے ریورس کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریاست اور پی ٹی آئی کا براہ راست ٹکراؤ ہے، اور خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹی ایل پی کے احتجاج کے وقت قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ خبردار، ریاست سے مت ٹکرانا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اب وہ خود بیرونی اشارے اور شے پر ریاست سے ٹکرائے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور خود ان کا انجام کیا ہوگا۔ واضح ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مبینہ طور پر ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے لیے ملٹری کورٹس بنائی، جس تک نہ میڈیا کی رسائی تھی اور نہ ہی کسی عدالت میں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی تھی۔ گوانتانامو تک جیسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے، بلکہ افغانستان کو بھی تاراج کیا۔ یوں امریکہ کے پاس 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے خلاف ریاست پاکستان کی کارروائیوں کے بارے میں چیخ و پکار کا کوئی جواز ہے، اور نہ اس پر ریاست پاکستان کوئی دھیان دے گی۔ اور خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹی ایل پی کے احتجاج کے وقت قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ خبردار، ریاست سے مت ٹکرانا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اب وہ خود بیرونی اشارے اور شے پر ریاست سے ٹکرائے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور خود ان کا انجام کیا ہوگا۔ واضح ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مبینہ طور پر ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے لیے ملٹری کورٹس بنائی، جس تک نہ میڈیا کی رسائی تھی اور نہ ہی کسی عدالت میں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی تھی۔ گوانتانامو تک جیسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے، بلکہ افغانستان کو بھی تاراج کیا۔ یوں امریکہ کے پاس 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے خلاف ریاست پاکستان کی کارروائیوں کے بارے میں چیخ و پکار کا کوئی جواز ہے، اور نہ اس پر ریاست پاکستان کوئی دھیان دے گی۔